بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله وأولياؤه الكرام. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ بند حقیر حاضر ہوا ہے. اس ماہ کی برکات اور فیوض بہت ہی زیادہ ہیں کہ ہر ایک کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے. اصل ہدف اس اپنے مختصر سے وقت میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ شب قدر کی طرف ہے، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ شب قدر یعنی گولڈن چانس. خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. اللہ ان کو اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ان کے اعمال صالحہ میں روز بروز اضافہ ہو، اور ان کے ساتھ حقیر کو بھی توفیق ہو کہ ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اعمال صالحہ کو انجام دے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ پروردگار عالم ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھے کام ان کو ایک اس سے بھی اچھے کام کی طرف کھینچ کر کے لے جائیں گے. لہذا روز بروز ان کے درجات بلند ہوں گے، اور پروردگار کے ہاں درجات ایسا نہیں ہے کہ وہ محدود ہے. کائنات پوری محدود ہے اس لامحدود کے مقابل میں. صرف اس کی ذات لامحدود ہے، بقیہ سب محدود ہیں. کہ درجات روز بروز کھلے ہوئے ہیں، جو بھی چاہے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے ان درجات کو کسب کر سکتا ہے. رہا مسئلہ بشریت دو حصوں میں بٹی ہے. جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، میں بڑا بدقسمت ہوں، ہمارے کام کچھ بھی حل نہیں ہوتے. گھر میں لڑکیاں ہیں تو پریشان حال ہے کہ ہمارے بچے لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے. گھر میں لڑکے ہیں تو پریشان حال ہے کہ ان کی روزی روٹی کا کہیں انتظام نہیں ہے. یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ پریشان حال ہے کہ کیسے ہو کہ فلاں میں نے امتحان دیا اس میں کامیابی ہے. گویا کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے ایک اچھائی کی تلاش میں ہے اور اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. تو میں ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کامیابی کے لیے جہاں ہر طرف آپ ہاتھ اور پیر مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ اس سے کہیں زیادہ کوشش کریں شب قدر کے لیے. اور یہ اپنی قوم کو میں سمجھا سکتا ہوں، شاید دوسری قومیں ہماری ان باتوں کو نہ سمجھ پائیں، اس لیے کہ ان کو شاید ان سب
سلسلے میں معلومات نہ ہو، لیکن اہل بیت سلام اللہ علیہم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم آپ کو توفیق دی ہے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ اصلاً رسول اسلام نے تعبیر کی تھی، رسول اسلام کے زمانے میں معروف تھا، اس ماہ رمضان کو کہا جاتا تھا شہر مرزوق، یعنی اگر آپ کو روزی روز روٹی چاہیے تو اس کے لیے ماہ رمضان میں تیاری کریں، دعائیں کریں، مانگیں، اس خالق سے مانگیں جو خالق پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ یعطی من لم یسأل، جو اس سے نہیں بھی مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، سب کو دینے والا ہے، روزی روٹی دیتا ہے۔ ایک انسان مسکن کی تلاش میں ہے، پریشان حال ہے، دوسروں کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے گولڈن چانس رکھا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، آئے دعا کرے، مانگے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کچھ ایسی کاستی اور کمیاں رہی ہوں کہ جس کے نتیجے میں اس کے سامنے مشکلات ہیں، جن مشکلات کو اپنے تعبیر کرتا ہے کہ میری تو قسمت خراب ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے۔ انسان کے لیے جو مقدر ہے، یہ جو مقدر ہوا ہے، اس کی بعض بدعمالیوں کے انجام دینے کے نتیجے میں مقدر ہوا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تجدید نظر کرے، غور و فکر کرے کہ کیا کیا کمیاں تھیں، کیا اسباب تھے کہ جن کی بنیاد پر ہم ترقی نہیں کر رہے۔ ایسا تو نہیں ہم اپنے خالق سے دور ہو گئے، اپنے ولی نعمت کو ہم نے ناراض کیا ہے، اپنے ائمہ کو جو اولیاء اللہ تھے ان کو ناراض کیا ہے۔ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے خالق سے رابطہ کرے، اور اس رابطے کے لیے بہترین موقع جو پروردگار عالم نے رکھا تھا ہے وہ ماہ رمضان ہے، کہ ماہ رمضان میں ان سب چیزوں کی طرف وہ توجہ کر سکتا ہے۔ اب ماہ رمضان کی شب قدر سے متعلق المیہ یہ ہے کہ ہماری امت صرف اور صرف اس نے شب قدر کو محصور جان لیا ہے کچھ مخصوص دعائیں پڑھنے میں، 100 رکعت نماز پڑھنے میں، جبکہ شب قدر اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مراجعہ کریں اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات وارد ہوئے شب قدر سے متعلق، کہ حتیٰ اہل بیت چاہتے تو معین کر سکتے تھے کہ کون سی رات شب قدر ہے، حتیٰ بعض روایات میں معین بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جب بعض صاحب سوال کرتے تھے کہ مولا کون سی رات ہے، تو کہا کیا کس چکر میں پڑے ہو، 2 راتیں جاگنے کون سے مشکل کام، 2 رات جاگ لینا، 2 رات اللہ کی عبادت کر لینا۔ گویا کہ ائمہ متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ کوشش کریں کہ ان 2-3 راتوں میں جاگ کر کے پروردگار عالم کو راضی کریں، کسی طریقے سے اس کو راضی کیا جائے اور اس کی طرف توجہ کی جائے، اور اپنی زندگی کہ جتنی بھی ضروریات ہیں اس سے مانگی جائیں۔ ائمہ کی دعاؤں میں جو سب سے پہلے مانگی گئی وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان حیات کو مانگے۔ انسان زندہ ہی نہیں رہے گا تو کرے گا کیا؟ لہذا شب قدر میں کوشش کرے کہ اس کو مانگے، سب سے پہلے حیات کو مانگے۔ اب اس کا سلسلہ کیا ہوگا؟ میں اپنے اس شب قدر سے متعلق باتوں کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خوشا بحال وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ اور زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دیں گے تاکہ ان کے اور درجات بلند ہوں۔ وہ ہمارے مورد بحث نہیں ہیں، مورد بحث وہ لوگ ہیں
جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں، اور وہ مثال یہ کہ مان لیجیے کسی نے کوئی مدرسہ بنایا ہے، کوئی اسکول بنایا ہے، کوئی ادارہ بنایا ہے، وہ انسان اس کا مؤسس ہے۔ وہ ادارہ بنانے والا اس ادارے کو چلانے کے لیے ایک مدیر معین کرتا ہے، وہ مؤسس۔ اس مدرسے کو بنانے والا ایک مدیر مدرسہ معین کرتا ہے، جس کو پرنسپل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کو کچھ قوانین بتاتا ہے کہ ان قوانین کے اوپر جو چلے گا آپ اس کو مدرسے میں رکھیے گا، جو ان قوانین پہ نہیں چلے گا آپ اس کو مدرسے سے نکال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ مدرسے کی بنیاد رکھنے والا ہے، مؤسس ہے، کیا وہ بھی انہیں قوانین میں پھنس کے رہ جائے گا یا نہیں؟ وہ ان قوانین سے اوپر ہے؟ قطعاً جواب یہ ہوگا کہ وہ ان قوانین سے اوپر ہے، وہ ان قوانین میں پھنس کے نہیں رہ سکتے۔ ہم ادھر مثال دیتے ہیں ان بچوں کی جو بچے مدرسے کے قوانین پہ پورے نہیں اترتے۔ اگر یہ بچے جو مدرسے کے قوانین پہ پورے نہیں اترتے، یہ اور قوانین کی مخالفت کریں تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ روز بروز ساقط ہو جائیں گے، اور نتیجتاً وقت وہ آئے گا کہ مدرسے کی تمام عیش و آرائش سے محروم ہو جائیں گے، نتیجتاً زندگی اور ان کی خراب ہوگی، کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ مدرسہ بنا ہی تھا کس کے لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے بنا تھا، اور جب قوانین مدرسے کی مخالفت کرتے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں روز بروز ساقط ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ایک جز کو یہاں پر بیان کر دیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ ہمارے شب قدر سے متعلق جو روایات ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ شب قدر سے لے کر کے شب قدر تک میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کیا کرے گا، زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، آجال کا لکھا جاتا ہے، ارزاق کا لکھا جاتا ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کیا ہوگا وہ لکھا جاتا ہے، یہ کتنے اچھے کام کرے گا یہ لکھا جاتا ہے، کتنے غلط کام اس سے سرزد ہوں گے یہ لکھا جاتا ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم نے کچھ کو معین کیا ہے، ان تک یہ معلومات ہوتی ہے، اور خود پروردگار عالم اسی مؤسس کی طرح ہے جو اس مدرسے کا مؤسس ہوتا ہے، اور ہمارے رسول، ہمارے ائمہ، ملائکہ یہ اس مدیر کی طرح ہیں جو اس مدرسے کے پرنسپل اور مدیر کی طرح ہیں۔ تو جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں، اگر وہ مخالفت اور کریں گے تو نتیجتاً روز بروز وہ ساقط ہو جائیں گے، بلکہ شاید وہ مصداق بنے آخر میں انہم کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، کہ چوپایوں میں بھی، جانوروں میں بھی ایک امتیاز ہوتا ہے، یہ ان امتیاز کو بھی کھو دیتے ہیں اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں، روز بروز ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی بچوں کے مانند ہیں کہ جنہوں نے کچھ مخالفت کی تھی، اور بجائے اس کی کہ اس سے کچھ اپنی
مخالفت سے واپس آتے، عذر خواہی کرتے، مدیر کے سامنے گڑ گڑاتے، پرنسپل کے سامنے اپنے کچھ نہ کچھ توجیہ پیش کرتے کہ غلطی ہم سے ہو گئی تھی. نتیجتاً روز بروز جیسے وہ بچے ساخط ہو جاتے اور آخر میں کامیابی سے اپنے روز بروز دور ہو جاتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ بجائے اس کے کہ کچھ اللہ کی طرف جاتے اور کامیاب ہوتے، روز بروز ساقط ہو جاتے ہیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں. اور بلکہ جو برائیاں تھیں آئندہ شب قدر میں جو ان کے لیے لکھے جائیں اس سے بدتر برے کام کے یہ لکھا جاتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، فرض کرے گزشتہ سال انہوں نے کسی جگہ 10 روپے کی چوری کی تھی اور بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، بلکہ ذہن میں خناسیتیں بڑھتی رہی کہ نہیں اب کی اس کا 100 روپے ہو سکتا ہے شب قدر میں ان کے لیے لکھا جائے کہ آئندہ سال ہی کسی کا 100 روپے چرائیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہی برے کام کو یہ اچھا سمجھنے لگیں گے، اور جب برا کام ان کے لیے اچھا ہوگا تو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے اس برے کام کو اتنا سجا کر کے پیش کیا ہے کہ برے کام ان کو اچھے لگیں گے اور اچھے کام ان کو برے لگنے لگیں گے. نتیجتاً ہمیں چاہیے، یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہے کہ جو ہم مثال کے ضمن میں بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے 2 پہلو اور ہیں کہ جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے جلسے میں آپ کے لیے بیان کروں. غفر اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.